اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس میں ہم غزلیات کو پڑھ رہے تھے اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل آج کا ہمارا سبق ہے، جس میں شاعر مشرق، حکیم الامت، نباز قوم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تخت و تاج حکومت اور بادشاہت کو کہا جاتا ہے۔ لشکر و سپاہ سے مراد فوجی طاقت ہے اور مرد قلندر سے مراد درویش مرد، درویش صفت اور درویش منش انسان ہے۔ مراد مومن کامل ہے۔ اقبال کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ درویشوں کی بارگاہ میں دل کو وہ اطمینان اور سکون میسر آتا ہے جو کسی بادشاہ کے دربار میں ایسا سکون اور طمانینت قلب میسر نہیں ہے۔ اقبال کے نزدیک مرد مومن جس طرح خود کامل اور اکمل ہوتا ہے، اسی طرح اس کی بارگاہ بھی کامل اور اکمل ہوتی ہے۔ اس کی بارگاہ میں کسی بھی طرح کی قلبی کیفیت سے دوچار ہونا، یعنی اضطراب قلب کی کیفیت اقبال کے نزدیک مرد مومن کی بارگاہ میں نہیں ہوتی۔ مرد مومن چونکہ خدا تعالیٰ کا ایک برگزیدہ، اللہ کا مقرب، قدرت کا عظیم شاہکار، صفات الوہیت کا عظیم مظہر ہوتا ہے، بئی وجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد مومن کی بارگاہ میں ہمیشہ سکون قلب میسر آتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرد کامل چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس کی صفات کا مظہر کامل ہوتا ہے، اور اس کے پاس چونکہ رضائے الہی کے ساتھ ساتھ وہ ذکر الہی سے اپنی ذات کو منور کر چکا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو چونکہ مرد مومن اور مرد کامل جو حقیقی طور پر اللہ کے ذکر سے آشنا ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے ہر وقت اپنی ذات کو منور رکھتا ہے، اپنے باطن کو پاکیزہ رکھتا ہے، اپنی شخصیت کو دنیاوی لذات سے وہ محروم رکھتا ہے، اور ان دنیاوی لذات سے محروم رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اپنی روح کو جلا بخشتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہمیشہ اطمینان قلب میسر آتا ہے، سکون کی دولت سے انسان مالا مال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے: ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ یہ فقیر لوگ ہیں جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں، پھر کائنات کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے، اور جھکیں بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں اس قدر فنا کر چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کی ذات میں اللہ کی صفات کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اس کی صفات کا عکس اور پرتوے ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی صفات سے متصف ہو کر، اس کی صفات سے مستفیض ہو کر، اس سے استفادہ کر کے وہ مخلوق میں اسی طرح کے ہی اسرار اور رموز، معرفت اور پہچان کے دیے جلائے جاتے ہیں۔ درویش صفت انسان ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کبھی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا، اس لیے کہ جسے اللہ کے سامنے جھکنا آ جائے پھر اسے کائنات کی کسی بھی طاقت کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ اقبال کہتے ہیں: حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ اپنے وجود میں ایک سمندر ہیں، اپنے وجود میں یہ اس ساری کائنات، یہ خلافت فی الارضی کا منصب سنبھالتے ہوئے یہ اس قدر اللہ کے مقرب بن چکے ہیں کہ یہ اللہ کے نائب زمین پر بیٹھے اللہ کی بادشاہی، اللہ کی ملوکیت کو زمین پر بیٹھے نافذ کر رہے ہیں۔ مرد قلندر
خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر عتم ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال بار بار یہ درس دیتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے وہی قلب و نظر مانگو جو اسلاف نے مانگا تھا، وہی وسعت نظری طلب کرو جو اسلاف کے پاس موجود تھی، وہی علم و فکر و فن کے وہی گوہر طلب کرو جو اسلاف کے پاس تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی موجودگی اسلاف کو، ہمارے اسلاف کو تمام اقوام پر برتری اور فضیلت حاصل تھی۔ اقبال کہتے ہیں خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری۔ جب تک یہ حالت فقر، حالت تصوف آپ کے پاس موجود نہیں، جب تک آپ تصوف کی صفت سے متصف نہیں ہو جاتے ہو، تب تک تمہارے باطن میں پاکیزگی نہیں آ سکتی، تب تک تمہاری زبان میں وہ تاثیر نہیں آ سکتی جس تاثیر سے، جس زبانی قوت سے تم نے خدا کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ الغرض مرد قلندر فطرت کا وہ حسین نادر شاہکار ہے جس میں حرکت و عمل کا حسین مجموعہ پایا جاتا ہے۔ یہ مرد فقیر قہاری، جباری، قدوسی اور جبروت، ان تمام اوصاف سے متصف ہو کر وہ کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اس لیے کہ اسے ایک اللہ کے حضور جھکنا آ گیا۔ یہی وجہ ہے اقبال یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مرد حق ہے، مرد مومن ہے، مرد کامل ہے، اس کی بارگاہ، اس کی نظر، اس کے دلی کیفیت ایسے مناظر اور ایسے اسرار و رموز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ جو بادشاہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جو ظاہری طور پر اپنی دولت، اپنی افرادی قوت، اپنی عسکری قوت اور اپنے جاہو مرتبہ، عظمت، رعب، دبدبہ کی وجہ سے مخلوق پر اپنا رعب اور تسلط جما کے بیٹھتے ہیں، ظاہری طور پر ان سے بہتر وہ شخص ہے جو دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ تم تلوار کے ذریعے حکمرانی نہ کرو، بلکہ حکمرانی حقیقت وہ ہے جو جس حکمرانی سے تم لوگوں کے دل جیت لیتے ہو۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے، اقبال فرماتے ہیں صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ اس دنیا کی مثال ایک بت خانے کی طرح ہے اور اس میں انسان اللہ کے مرد خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہاں موجود ہے۔ یہ اقبال فرماتے کہ یہ نکتہ میں نے جہاں سے اخذ کیا ہے، یہ کلمۃ اللہ کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کا مغز ہے، حاصل کلام ہے۔ کلمے کا حاصل نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات ہست و بود میں انسان ایسے زندگی بسر کرے جیسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زندگی بسر کی تھی۔ مرد مومن کے لیے جو دنیا ہے یہ ایک بت خانہ ہے، یہاں بہت سارے بت پڑے ہیں، اس کی خواہشات کے بت ہیں، اس کے نفس کے سامنے بہت سارے بت موجود ہیں۔ دنیا کی محبت، ذاتی خواہشات، ذاتی مفاد کی خواہش، اپنے تمام تر معاملات کی خواہش، یہی خواہشات اس کے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں اور اس کی ہاتھوں کو عمل سے کوسوں دور کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان تمام بتوں کو پاش پاش کر دو اور مرد حق اور مرد خلیل کی طرح اپنی زندگی بسر کرو۔ اس کائنات ہست و بود میں سوائے اللہ کی محبت، رسول خدا کی محبت، اللہ کے احکام اور رسول کے احکام کے علاوہ باقی سبھی کچھ کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنے قبلے درست سمت کر کے ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی بسر کریں جس میں خدا کی محبت کو ترجیح دی جائے، جس میں رسول خدا کی محبت کو ترجیح دی جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے دنیا میں وہ سبھی فانی ہے، سبھی ختم ہونے والا ہے۔ تم اس طرح زندگی بسر کرو کہ پھر تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری موت نہیں بلکہ تمہاری زندگی کا تصور کیا جائے۔
مومن کی زندگی دنیا میں مختلف ہے، دوسروں کی نسبت بہت مختلف ہے۔ اس کی زندگی میں صرف عمل ہی عمل ہے، یہ ہر لحظہ بدلتا رہتا ہے، ہر آن بدلتا رہتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال کا مرد کامل ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہنے کا قائل نہیں ہے، بلکہ اقبال ہمیشہ مسلسل جہد کی دعوت دیتا ہے، مسلسل محنت پر ابھارتا ہے، مسلسل عمل پر ابھارتا ہے اور عمل کی ہی دعوت دیتا ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال اس کائنات میں موجود جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، یہ نظام کائنات ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہے، اور وہ سہولیات، وہ خواہشات اور وہ لذات، اقبال ان کو بتوں سے تعبیر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ نظام کائنات میں موجود کسی بھی چیز کی آرزو اور خواہش وہ تیرے دل میں موجود ہوگی تو یقیناً تیرا دل بت خانہ ہوگا۔ تمہیں ان خواہشات کے بتوں کو پاش کرنا ہے، تمہیں ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ہر دونوں لحاظ سے اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو میتی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو توحید کا علمبردار ہے اور پھر یہاں موجود دوسرے لوگوں سے اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ سے تمہیں امیدیں وابستہ کر لینا حقیقت میں تجھے توحید سے دور لے کر جانے والا ہے۔ تو توحید کا علمبردار بن کر آیا ہے، تو مرد حق ہے، مرد خلیل ہے، قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ خواہشات، لذات، سہولیات اور دیگر غیر اللہ پر اپنے تمام اعمال کو مرتب کرنا، ان سے امیدوں کو وابستہ کرنا، یہ سبھی کچھ تیرے لیے کسی بت سے کم نہیں ہے، اور اس جہان فانی میں تجھے ایسے ہی رہنا ہے جیسے مرد خلیل نے زندگی بسر کی۔ لہٰذا ان تمام بتوں کو پاش کر کے آپ صراط مستقیم پر گامزن ہوں اور صرف اللہ کی ذات کو مد نظر رکھا جائے۔ تیسرا شعر دیکھیے، اقبال فرماتے ہیں، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ تیرے پاس یہ جو ظاہر بین نگاہوں سے تم جس تخلیق شدہ ایک جہان کو دیکھ رہے ہو، یہ جہان تیرے لیے نہیں ہے۔ دراصل اقبال دوسروں پر بھروسہ کرنے کا بہت مخالف ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، بلکہ اپنی ضروریات سے ماورا ہو کر قومی، ملکی اور بین الاقوامی ضروریات تک وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، فعال زندگی بسر کرے۔ اقبال کا مرد مومن سست کاہل نہیں ہو سکتا۔ اقبال کا مومن ہمیشہ کے لیے مرد کامل اور ایک ایسا انتھک انسان ہے جو حقیقی طور پر محنت سے عبارت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان اس کائنات ہست و بود میں رہتے ہوئے اس کائنات ہستی کو اپنا جہان تصور نہ کرے، بلکہ اس سے ماورا ہو کر اپنی حالت کو بدلنے کے لیے ہر نئے لمحے میں نئی کوشش کرتا رہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ قرآن کی اسی آیت کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے اپنے انداز میں اس طرح کیا، فرماتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور اقبال
عمل کا درس دیتے فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال کا مرد مومن کبھی بھی ہاتھوں پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنے والا مومن نہیں ہے، یہ وہ مومن ہے جس کی ہر آن اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، وہ بدلتی کیفیتوں کو ہی انسان تصور کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مومن صفات الہیہ کا مظہر ہے، اور صفات الہیہ میں ایک صفت تخلیق کی بھی ہے۔ اللہ خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، تو جب انسان اللہ کی صفات کا مظہر اور اس کا پرتوے اور عکس ہے تو ایک انسان میں بھی وہی تخلیق کی صفت کا عکس اس کے کردار سے جھلکنا چاہیے، اس نظر آنا چاہیے کہ اس نے اپنے لیے کون سا جہان کیسے تخلیق کیا ہے۔ یہ انسانی وجود میں اس کی محنت، اس کی جد و جہد، ولولہ، جوش اور جذبہ ایک دم سے اقبال ایسے انسان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو محنت سے، اقبال خود فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، جو زمین پر اپنا بسیرا کریں۔ اقبال اس کو اپنا محبت بھرا نوجوان قرار نہیں دیتے۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، غزل کا چوتھا شعر ہے، مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگاہ راہ میں ہے۔ انسانی منزل مقصود کیا ہے؟ انسان کو کہاں پہنچنا ہے؟ جس انسان کا تصور اقبال دے رہا ہے اس انسان کی منزل مقصود کیا ہے؟ وہ جو جد و جہد ہر آئے روز ہر لمحہ کر رہا ہے، آخر اس کے پائے جستجو کب منزل آشنا ہوں گے اور وہ منزل کہاں واقع ہے؟ اقبال فرماتے ہیں اس کی منزل زمین پر تو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ مٹھی بھر انسان جو دیکھنے میں ایک خاک کی مٹھی کے برابر دکھائی دیتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا مرتبہ اور مقام، یہ جو آسمان پر دمکنے والے ستارے ہیں جو ہمیں دور دراز چمکتے دکھائی دیتے ہیں، آسمان میں جگمگ کر رہے ہیں، اور موجود آسمانی اور زمینی مخلوقات ان کو خوبصورت نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس سے آگے کہیں انسان کا مرتبہ اور مقام ہے، اس سے آگے اس کی منزل ہے۔ یہ تو فقط اس کی گزرگاہ پر لگے ہوئے روشنی کے وہ مینار ہیں جہاں سے انسان اپنا راستہ تلاش کرے گا اور اپنی منزل مقصود کی جانب وہ کہیں آگے بڑھ جائے گا۔ اقبال نے انسان کو مشت خاک قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خاک آلود ہو کر، یہ بوریا نشیں ہو کر بھی عرش بری کی پرواز کی طاقت رکھتا ہے۔ جہاں ستارے ختم ہوں یہ ستاروں سے آگے جانے کی بھی پرواز رکھتا ہے۔ مشت خاک انسان ہے اور اس کی منزل مقصود اللہ نے اس زمین پہ تخلیق نہیں کی۔ اس انسان کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے تخلیق کیا ہے، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، اور جس کو خدا اپنے لیے تخلیق کرے پھر اس کو خدا رتبہ نہیں عطا کرے گا تو کس کو عطا کرے گا؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر کائناتی اور سائنسی ارتقاء کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سائنس جو آج اس قدر ترقی کی منازل طے کر چکی ہے، اقبال آج سے کئی سال پہلے یہ راستہ دکھا چکے تھے، اور وہ قوم کو اس ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ الغرض اقبال کا مطمع نظر یہ تھا کہ مسلمان اپنی لسانی اور جغرافیائی حدود میں محدود نہ رہے، بلکہ اس کی سوچ، اس کی ذات آفاقیت پر مبنی ہو، اس میں محدود سوچ نہیں ہونی چاہیے، لامحدود ہونا چاہیے۔ گویا اقبال کا انسان، اقبال کا مرد مومن ایک محدود شخص نہیں، لامحدود ہے، ایک تنگ نظر شخص نہیں، ایک وسیع النظر شخص ہے۔ اس کا انسان فقط زمین پر بسیرا نہیں کرتا، وہ آسمان کی بلندیوں کو چیر کر اس سے کہیں آگے اپنا نیا جہان تخلیق کرتا ہے۔ شاید اسی لیے
کہا کہ مشت خاک انسان جو ہے اس کا مقام ستاروں سے کہیں آگے ہے۔ عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، یہ کہکشاں یہ ستارے یہ نیلگوں افلاک۔ اور پھر کہا مسلمان کی جو منزل ہے وہ اس نیلے آسمان تک محدود نہیں، اس نیلے آسمان پر لگے ستارے اس کے لیے گرد راہیں، اور یہاں سے اس نے کہیں آگے کا سفر باندھنا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ غرض اقبال انسان کو فقط زمینی اور مٹی کا پتلا نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کی جو مادی جسم کے ساتھ اس کی روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ اقبال ان دونوں مادیت اور روحانیت کے حسین امتزاج سے جو ایک نئے انسان کی تشکیل رونما ہو سکتی ہے، اقبال اس کا خواہاں دکھائی دیتا ہے۔ 5واں شعر ہے، اقبال کہتے ہیں خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگے رہ گزرے سیلے بے پناہ میں۔ اقبال کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ایک ایسا نظام جس کو ہم ترقی سمجھ سکتے ہیں، جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، اور جس کو ہم ترقی یافتہ قوم تصور کرتے ہیں، یہ قوم حقیقت میں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے سمندر اور خشکی کا علم رکھنے والے ان لوگوں نے، ان فرشتوں نے، ان مخلوقات خدا نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، مجھ پر یہ بات آشکار کرتی ہے کہ مغربی تہذیب شدید طوفانی زد میں موجود ہے۔ اقبال 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جب وہ انگلستان تشریف لے جاتے ہیں، مغربی تہذیب و تمدن کو بڑے قریب سے، بڑی گہری نگاہ سے ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر جب واپس پلٹتے ہیں تو اقبال مغربی تہذیب و تمدن سے اس قدر لا تعلق ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرد مومن بھی ہے، صوفی منش انسان ہے، جن کی تربیت اہل تصوف میں سے انتہائی صوفی بزرگ شیخ نور محمد نے کی، اور بہت سارے ایسے اساتذہ جو تصوف کے عظیم شاہکار تھے، جن کی زیر تربیت اقبال پرورش پاتے رہے، اور اب وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ قوم کے عظیم رہنما، قوم کے عظیم لیڈر بن چکے ہیں، اور وہ اپنی قوم کو بھی اسی تصوف جو قوم جس اسکول آف تھاٹ کو، جس تخیل کو، جس مطمع نظر کو، جس عروج حاصل کرنے والی چیز کو چھوڑ چکی ہے قوم، اسی کو پھر سے استوار کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ غلام رسول ماہر نے کہا تھا کہ یہ شعر دراصل اقبال نے پشین گوئی کی تھی کہ مغربی تہذیب جلد ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ غلام رسول ماہر کہتے ہیں اقبال کا یہ مضمون بھی عام ہے، 1907 سے ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ یورپ کی تہذیب اسے لازماً فنا کے گھاٹ اتار کر رہے گی۔ آج ہر شخص ان کے اس عقیدے کی درستی کا بے تکلف اعتراف کر رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، مغرب قرآن پہ ریسرچ کرنے پہ مجبور ہے، اسلام پہ ریسرچ کرنے پہ مجبور ہے، وہ اسلام اور بانی اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کا سوچ رہا ہے،
اس کی تہذیب ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ وہ تہذیب اس قدر اعلیٰ تہذیب نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہو، یہ فقط الوہی تہذیب، آسمانی تہذیب، الہامی تہذیب ایسی صفت سے متصف ہے جو انسان کو ایک مکمل وے آف لائف دیتی ہے، انسان کو ایک مکمل زندگی گزارنے کا ضابطہ اور اس کو قانون عطا کرتی ہے۔ مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی تباہی کا جو خواب اقبال نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، گو وہ ان کی زندگی میں شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، مگر آج ہم دیکھ سکتے ہیں اہل بصیرت اپنی بصارت سے یہ بات معلوم کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر مغرب جو ہے وہ عظیم تباہی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ اہل مغرب اپنے بے پناہ جنگی ساز و سامان سے اہل مشرق کو مٹانے، جلانے اور بھسم کرنے میں مصروف ہے، مگر نظام فطرت کے مرتب ہونے میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تحمل انتہا کو چھو رہا ہے، اور جیسے اس کی ذات کو لائق ہے وہ اپنی ذات اور اپنے فیصلے کے مطابق اپنی ہی تہذیب کو غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ اقبال کی اس غزل کا چھٹا شعر یہ ہے، کہتے ہیں تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ اے مسلمان، تم اپنا نصیب تلاش کرو۔ اقبال کہاں نصیب تلاش کریں؟ فرمایا میری صبح کی فریاد میں ایک پورا نیا جہان آباد ہے۔ اے مسلمان، صبح کی فریاد میں ایک نئی دنیا، ایک تازہ جہان موجود ہے، ایک روشن مستقبل موجود ہے۔ تو ان فضاؤں میں اپنا مقدر، اپنی قسمت تلاش کر۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ اے مسلمان، تم میرے پیغام کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس میں تیری دنیا بھی موجود ہے اور تیری آخرت میں کامیابی اور کامرانی بھی موجود ہے۔ میرے پیغام پر کار بند ہونے میں اپنے اسلام کا پیغام بھی حاصل کر سکتا ہے، اور تیرے لیے بیداری اور تیرے لیے خوشحالی بھی اسی میں موجود ہے۔ اقبال کہتے ہیں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اقبال مسلمان کو افسردہ اور کمزور نہیں تصور کرتا، وہ مسلمان کے لیے شاہین کا خطاب تجویز کرتا ہے۔ شاہین کی نگاہ پاک اور اس کی پرواز بہت بلند اور تیز رفتار ہوتی ہے، اسی طرح اقبال مسلمان کو بھی بلند نگاہ، بلند پرواز اور تیز رفتار دیکھنا چاہتا ہے۔ پستی اقبال کی لغت میں بھی شامل نہیں ہے، ان فضاؤں میں پرواز کرنے والا انسان کا طلبگار ہے۔ آب و دانہ کے لیے جو آب و دانہ کے لیے بلندیوں سے پستیوں کی طرف نہیں آتا، وہ رزق جو پرواز میں کوتاہی پیدا کرے، وہ مسلمان کے لیے موت کا پیغام ہو سکتا ہے، زندگی کا پیغام نہیں۔ اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ الغرض اقبال چاہتے یہ ہیں کہ مرد مومن ظاہری حیات کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا تعلق، اپنی باطن کی اصلاح بھی اس انداز میں کرے۔ اس کے وجود میں جو ایک عظیم قوت، اس کی روح موجود ہے، وہ صبح گاہی، وہ صبح کے وقت اپنے سوز و ساز کے ساتھ، اپنے ناز و انداز کے ساتھ اپنے مالک سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق استوار کر لے گا۔ جب یہ ذرہ اس خالص سمندر کے ساتھ جڑ جائے گا، اس عظیم قوت اور زبردست قدرت کے مالک کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لے گا، پھر اس قطرے کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔
اور اقبال کا کہنا یہ ہے کہ جب تک تم میں یہ صلاحیت موجود نہیں کہ تم صبح کے وقت اپنے مالک کے حضور سرگوشیاں نہیں کر سکتے ہو، جب تم صبح کے وقت اللہ کے حضور زانوئے ادب اور زانوئے بندگی طے نہیں کرتے ہو، پیشانیاں خم نہیں کرتے ہو، تب تک تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ اقبال فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہے۔ کوئی کچھ بھی ہو جائے مگر جب تک وہ صبح کے وقت اللہ کے حضور مراقبہ اور مجادلہ انجام نہیں دیتا، تب تک اس کو کسی بھی صورت میں پرواز اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آخری شعر ہے اس نظم غزل کا۔ اقبال کہتے ہیں میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ اقبال اپنی شاعری کو کدو کہتے ہیں۔ کدو کہتے ہیں پیالے کو، یا وہ کاسا جس میں شراب پلائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اس پیالے کو غنیمت سمجھو، اس میں خالص شراب موجود ہے، اور میرے اس پیالے کے سوا تمہیں یہ شراب کہیں اور سے میسر نہیں آنے والی۔ اقبال کا زمانہ زوال پذیر ہے۔ وہ خانقاہوں میں صوفیوں کے پیالے معرفت کے نور سے خالی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی خانقاہ میں، کسی مدرسہ میں تمہیں ایسی سوچ، ایسی فکر اور ایسی تعلیم میسر نہیں ہے جو تمہارے مادی وجود کے ساتھ تمہارے باطنی وجود کو بھی اسی طرح تزکیہ، اسی طرح طہارت اور اسی طرح عروج و بلندی عطا کرے جو عروج اور بلندی کی خاطر تمہیں تخلیق کیا گیا ہے۔ اقبال اس بات پر نالاں دکھائی دیتے ہیں کہ حقیقت میں جو منصب ان باتوں کا تھا، جہاں سے یہ باتیں، یہ علوم، یہ فنون اور یہ تربیت جن خانقاہوں، جن تربیت گاہوں سے میسر آنی تھی، افسوس کہ آج وہ تربیت گاہیں اس سے خاموش ہو چکی ہیں، آج وہ چیزیں وہاں پر آباد نہیں ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ شراب، یہ گوہر نایاب تجھے فقط مجھ سے ہی میسر آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ وہ دور حاضر کے تمام مدارس، تمام خانقاہیں کھنگال کر پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس طرح میں مادیت اور روحانیت کا حسین امتزاج کے ساتھ درس و تدریس کا فریضہ انجام دے رہا ہوں، ایسا شاید ہی کوئی اور کر رہا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ آج وہ پیمانے، وہ تربیت گاہیں خالی ہو چکی ہیں جو انسان کو حقیقی طور پر انسان بنانے میں معاون اور مددگار ہو رہی تھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔